تو اسلام کی مشہور جنگوں میں سے ایک جنگ ہے غزوہ بنو المصطلق۔ اسے غزوہ مریسع بھی کہتے ہیں۔ مریسع ایک چشمے کا نام ہے، حوض کا، جہاں پر پانی نکلتا تھا، اور وہاں پر یہ جنگ ہوئی ہے، اس لیے اس کو مریسع بھی کہتے ہیں۔ اور بنو المصطلق اس لیے کہ وہ خاندان جس سے لڑائی ہوئی تھی وہ بنو المصطلق خاندان۔ حضرت صفیہ اور دیگر جو تذکرے تھے وہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ اور ایک لڑائی جس میں ایک معاملہ جس میں منافق نے عبداللہ ابن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں کی تھی، اس کا بھی تذکرہ پچھلے جمعہ میں آ چکا ہے۔ اب دوسری چیز ہے اس کے اندر جو بہت اہم ہے اور وہ سننے سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے آپ کے سامنے وہ بات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی جنگ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کسی جنگ میں تشریف لے جاتے تھے تو وہاں پر 3 دن قیام فرماتے، 3 دن انتظار فرماتے، اور 3 دن کے بعد پھر روانگی ہوتی۔ رات کے شروع حصے میں چلتے، دوسرے حصے میں آرام فرماتے، اور صبح سویرے تہجد کے وقت تہجد پڑھ لی جاتی اور پہلے وقت میں نماز پڑھ کے فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ لی جاتی، اور پھر سفر شروع فرماتے۔ راستے میں کہیں رک کر کے اشراق وغیرہ جو بھی پڑھنا ہو تو راستے میں رک کے پڑھو۔ یہ سفر کی کیفیت تھی۔ یہ جو جنگ ہوئی ہے بنو المصطلق، اس جنگ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد یہاں سے نکل پڑے۔ جاتے ہوئے ایک جگہ حضور نے قیام فرمایا، جیسے سب صحابہ نے آرام کیا حضور نے بھی آرام فرمایا۔ ہوا یہ کہ اس سفر میں آپ کے ساتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، آپ کی چہیتی بیوی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے بڑی عالمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ، مسلمانوں کی ماں۔ ایک اور بیوی ام سلمہ بھی ساتھ میں تھی، 2 بیویاں ساتھ میں تھیں۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ آئی۔ اتفاق یہ ہوا کہ صبح کے وقت جب یہ قافلہ روانہ ہونا تھا تو تہجد پڑھ لیتے تھے، اور تہجد پڑھ کر کے فجر کا انتظار کرتے، پہلے وقت میں نماز پڑھتے، تہجد کا وقت ختم، فجر شروع، نماز پڑھے، اور پھر سفر شروع۔ یہی ترتیب ہوتی تھی۔ اب مجمع ہے، کافی لوگ ہوتے ساتھ میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت اتفاق سے ضرورت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی۔ عورتیں پہلے زمانے میں بھی حیادار ہوتی تھیں اور وہ دن میں نہیں جاتے تھے۔ مرد حضرات دن میں تمبر لے کے، لوٹا لے کر کے شہر سے باہر دور کھیت وغیرہ میں چلے جاتے تھے۔ آپ جو لوگ پرانے لوگ ہیں ان کو معلوم ہوگا، دیکھا ہوگا جب بیت الخلاء گھروں میں نہیں تھا۔ اور عورتیں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ضرورت سے باہر نکلتی تھی۔ وہ جنگ میں ایسے ہی ہوا، صحابہ ضروریات سے فارغ ہو کر کے نماز وغیرہ مشغول ہیں۔ حضرت عائشہ بھی ضرورت کے لیے گئی ہیں جنگل میں، تھوڑا وہاں قافلہ کی جو جگہ ہے وہ جگہ سے ہٹ کر کے دور چلی گئیں۔ اندھیرا، کوئی ٹارچ کا زمانہ بھی نہیں تھا۔ اتفاق سے جب وہ وہاں سے آنے لگی ہیں ضرورت سے فارغ ہو کر کے، تو ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو ان کا نہیں تھا، کسی سے آپ نے لے کر کے پہنا ہوا تھا۔ اب وہ ہار کیا تھا؟ قیمتی ہار تھا، اپنا بھی نہیں تھا، دوسرے کا تھا۔ وہ ہار ہے نا
ٹوٹ گیا اتفاق سے دھکا لگنے سے، وہ پاؤں میں شاید ٹھوکر لگی، گر گئیں اور وہ ہار ٹوٹ گیا۔ اب اس میں جو موتیاں تھیں وہ سب کے سب باہر نکل گئیں۔ آدمی کا اپنا ہوتا تو چھوڑ چلو جانے دے بولتے، کم قیمت کا ہو، قیمتی بھی ہے اور دوسرے کا بھی ہے، اب کیا جواب دیں گے؟ اس لیے وہ ہار کے دانے تلاش کرنے کے چکر میں وہ تھوڑی سی آنے میں دیری ہو گئی۔ جب وہ اتنی دیری ہو گئی، جب پہنچی وہاں تو وہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ ہوا کیا، ادھر کیا ہوا، حضرت عائشہ عمر کم تھی، ہلکی پھلکی تھی، دبلی پتلی، اور طریقہ یہ تھا کہ جس اونٹ پر بیٹھتی تھی، اونٹ کی سواری ہوتی تھی تو اونٹ کے اوپر ایک ہودج ہوتا تھا۔ آپ کو یہ بتاؤں، یہ آج سے 20-30 سال پہلے شادیوں میں ڈولی نکلتی تھی جو لکڑی کا ہوتا تھا، اور اس میں لوگ کاندھے پہ لے جاتے تھے، اور اس میں چھوٹا سا ایک گھر ہوتا تھا اور اس میں بٹھایا پردہ لگا، اسی ایک ہودج ہوتا ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے جو اونٹ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے عورتوں کے لیے۔ اس میں حضرت عائشہ بیٹھتی تھی۔ حضرت عائشہ کا وزن کم ہے، یہ جو لکڑی بنی ہوئی ہے نا ہودج جس کو کہتے ہیں اونٹ، اس کا وزن زیادہ ہے، اس پہ پردے لگے ہوتے تھے۔ جب حضرت عائشہ اس سے، یا آپ کی جو بیویاں ہوتی تھیں جب وہ ان سے باہر نکلتی تو پردہ اوپر میں اٹھا دیا جاتا تھا کہ چلو ابھی کوئی نہیں ہے اس میں۔ جب اس میں بیٹھتی تو پردہ گرا ہوا ہوتا تھا۔ اتفاق یہ ہوا، ایک تو ادھر ہاتھ ٹوٹ گیا، ادھر وہ پردہ نیچے گرا ہوا تھا ہودج کا۔ اب یہ جو اٹھا کر کے اونٹ پر سوار کرنے والے جو لوگ، جن کی ذمہ داری تھی خدمت کرنے کی، انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ اس میں بیٹھ چکی ہیں، پردہ گرا ہوا تھا، اور وہ لوگ اتنے زیادہ پاکیزہ دل کے تھے، بات بھی نہیں کرتے تھے کہ ہیں یا نہیں ہے، سلام چلو پوچھ لیں گے۔ اتفاق تھا ایسا کہ حضرت عائشہ موجود نہیں تھی، پردہ گرا ہوا تھا، اور ہلکی پھلکی انہوں نے اٹھایا جو سمجھے ہوں گے، وزن تھا ہی نہیں ان کا، تو اٹھا کر کے اونٹ پہ ڈال دیا اور اونٹ جو ہے روانہ ہو گئے۔ سارے صحابہ چلے گئے، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روانہ ہو گئے، میدان خالی ہو گیا۔ اور دھیان سے سننا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گے، میں آج جذبات سے زور سے نہیں آئی، اسی طرح سمجھانے کی کوشش، واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ آئیں تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو گیا ہے، عورت ذات ہے، کمزور ہیں، کدھر جائیں، رات کا وقت بھی ہے، اندھیرا بھی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں بھاگتی ہوں تو راستہ معلوم ہوگا نہیں، کدھر چلے گئے، تو حضور تلاش کرنے کے لیے مجھے بھیجیں گے، جب اس میں مجھے نہیں دیکھیں گے، نہیں ملوں گی میں، تو مجھے حضور تلاش کرنے بھیجیں گے، جب تلاش کرنے بھیجیں گے میں ملوں گی نہیں تو حضور کی پریشانی ہوگی۔ اس لیے دماغ سے سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ میں یہیں پر رہوں، تاکہ اگر کسی کو بھیجے تو یہیں پر بھیجے، آسانی سے ملاقات ہو جائے۔ یہ سوچ کر کے آپ میدان میں بیٹھ گئیں، چادر آپ کے پاس تھی ایک، وہ چادر جو اوڑھنی منہ پہ لپیٹ لیا، صبح کا وقت تھا، ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے، اور جب بیٹھی تو نیند آ گئی اور سو گئی۔ بچی الگ تھی، عمر کم، 15-16 سال کی عمر تھی، نیند آ گئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ایک رولز یہ بھی تھا کہ 2-3 صحابی کو وہ فوج کے پیچھے رکھا کرتے تھے۔ وہ فوج کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آگے جاتے ہیں تاکہ ماحول کو دیکھ لیں کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے، کچھ لوگ پیچھے سے آتے ہیں کہ کسی کا کوئی نقصان ہوا، کوئی زخمی ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی چھوٹ گیا تو اس کو لے کے جائیں گے۔ ایک صحابی تھے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ، صفوان ابن معطل، صفوان ان کا نام تھا۔ ان کی ڈیوٹی تھی اس جنگ میں
کہ وہ لاسٹ میں آئیں گے اور کسی کا کوئی سامان گر گیا ہو، گھوڑے پہ چلتے چلتے، اونٹ پہ چلتے چلتے کچھ چھوٹ گیا ہو، کوئی رہ گیا ہو، تو ان کو لے کر کے پہنچانے کی ذمہ داری ان کی تھی۔ اب حضرت صفوان بن معطل پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ اسی طریقے سے آ رہے ہیں جیسے ان کو آنا ہے، اپنے قافلے کا سامان وغیرہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب اس جگہ پہ پہنچے جہاں پر یہ قافلہ رکا ہوا تھا، تو دور سے نظر آیا کہ کوئی آدمی وہاں پر سویا ہوا ہے۔ نزدیک جب پہنچے، تھوڑی نزدیکی آئی تو حضرت عائشہ کا چہرہ نظر آیا، جو نیند کی وجہ سے چہرہ کھل گیا تھا۔ انہوں نے پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے، پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا۔ وہ چھوٹی بچی تھی، وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں چھوٹی بچی، پہچان لے گی یہ تو عائشہ ہیں، ام المومنین ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مبارکہ ہے۔ تو کچھ نہیں بولا، انہوں نے زبان سے ایک لفظ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ایسا کیسے ہو گیا؟ جب انہوں نے یہ جملہ کہا، زبان سے نکلا ان کو زور سے، حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، جلدی سے اٹھ کے بیٹھ کے پردہ کر لے۔ حضرت صفوان سمجھ گئے کہ کوئی حادثہ ہوا ہے، چھوٹ گئی ہیں اچانک۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، اپنے اونٹ سے اترے، اونٹ کی رسی پکڑی اور لا کر کے حضرت عائشہ کے قریب میں بٹھا دیا اور خود سائڈ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اطمینان سے اونٹ پر آہستہ سے چڑھ گئیں، اور چڑھنے کے بعد اشارہ کیا کہ میں بیٹھ چکی ہوں۔ پھر حضرت صفوان آئے، رسی پکڑے اور اونٹ کو لے کر کے، حضرت عائشہ اونٹ پر ہیں اور یہ خود نیچے نیچے پیدل پیدل چل رہے ہیں، یہاں تک کہ چلتے چلتے یہ مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، راستے بھر صفوان نے مجھ سے کوئی گفتگو نہیں کی، ہم سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کیوں کیا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا، انہوں نے ایک لفظ مجھ سے پوچھا نہیں۔ میں صفوان سے زیادہ نیک آدمی کبھی نہیں دیکھی۔ مدینہ پہنچے، ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش ہوئی کہ عائشہ کہاں ہیں۔ بات تو پھیل جاتی ہے نا، تلاش ہوئی تو نہیں ہے۔ کافی دیر کے بعد جب یہ قافلہ حضرت عائشہ کا پہنچا، اونٹ پر سوار ہو کے پہنچی ہیں صفوان کے ساتھ میں، ادھر جو عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے نعوذ باللہ اس نے غلط افواہ اڑا دی کہ عائشہ کا غلط تعلق تھا اور یہ حضور کو چھوڑ کے گویا کہ پیچھے رہ گئی ہیں، اور انہوں نے یعنی ان کا اس طرح کا غلط سلط معاملہ ہے، نعوذ باللہ۔ جان میں سننا ہے، درود شریف پڑھ لیے۔ سوچئے ذرا، حضرت عائشہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ حضور کی 11 شادیاں ہوئی ہیں، 11 میں سے 10 جو بیویاں ہیں اس میں سے زیادہ تر طلاق شدہ ہیں۔ حضرت خدیجہ کے 3 طلاق ہو چکے تھے، بیوہ ہو چکی تھی۔ حضرت صفیہ بیوہ ہونے کی حالت میں آئی ہیں، حضرت حفصہ بیوہ ہونے کی حالت میں آئیں، ام سلمہ بیوہ ہونے کی حالت میں آئیں، زینب بنت جحش شوہر کا انتقال ہوا۔ اکثر جو آپ کی بیویاں ہیں یا تو طلاق ہو کر کے پہلے سے تھی یا خلا ہو کر کے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ساری کوانی لڑکیوں سے شادی فرماتے، مگر آپ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ ان کی دلجوئی کے لیے، ان کو سہارا دینے کے لیے صرف ایک بیوی ہے حضرت عائشہ، وہ کنواری ہیں، صرف ایک بیوی، اور ان کا بھی رشتہ ایسا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین ان کا رشتہ لے کر جائے کہ یا رسول اللہ آپ عائشہ سے نکاح فرمائیے۔ خود حضور کے دل میں بات نہیں آئی، آسمان سے گویا اللہ نے جبریل امین کو یہ پیغام اور رشتہ دے کر کے بھیجا کہ ابو بکر سے بات کیجئے، اور حضرت جبریل ان کی تصویر لے کر کے آئے تھے، ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ریشم کے کپڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر لے کر کے حضور کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ اس بچی سے آپ کا نکاح ہونا چاہیے۔ بہت بڑی مصلحت تھی، جس کا رشتہ خود اللہ بھیجے اور جس کا رشتہ بیچ میں لے کر کے پیغمبر رسول یعنی رسولوں کے بھی رسول یعنی حضرت جبریل پیغام لانے والے آسمان سے لے کر کے آئیں، وہ عورت وہ خاتون اس پر کبھی کوئی دھبا ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، اگر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے نبی کے ساتھ خیانت کریں گے تو کبھی بھی ان کے ساتھ رشتہ ہوتا؟ ہم ایک معمولی رشتہ کے لیے کتنا چھان بین کرتے ہیں، پوری تحقیقات کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، پتہ کراتے ہیں۔ اللہ اپنے پیغمبر کا نکاح ایک خاتون سے کر رہے ہیں اور خود حکم فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں ایسا خیال آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ وہ ہیں جن کو کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کے سینہ مبارکہ سے لگا ہوا تھا، یوں حضور سوئے ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ یوں بیٹھی ہیں، اور آپ کا سر مبارک یوں گویا کہ انہوں نے اپنے سینے سے گود میں رکھا ہوا ہے، اور اس حالت میں اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ ان کی فضیلت ہے، یہ فضیلت کسی اور بیوی کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پر قرآن کی آیت نازل ہوتی، وحی نازل ہوتی، سفر میں ادھر ادھر کسی بیوی کے گھر میں نازل نہیں ہوتا، لیکن حضرت عائشہ اور حضور ایک ساتھ لیٹے ہوئے ہوتے اور قرآن کی آیت نازل ہوتی، اتنی پاکیزہ خاتون تھیں۔ حضرت عائشہ وہ خاتون ہے، جب حضور کا انتقال ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گود میں انتقال فرمایا، اور انہی کے گھر میں انہی کے روم میں حضور کو دفن کیا گیا۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ پورے صحابیہ عورتوں میں سب سے بڑی عالمہ حضرت عائشہ، یہاں تک کہ صحابہ مرد حضرات کے اگر مسئلے پھنس جاتے، کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو وہ حضرت عائشہ کے پاس کسی بچوں کو بھیج دیتے، یا حضرت عائشہ کے پہچان کا کوئی جو محرم آدمی ہوتا ان کو ان کے گھر بھیجتے اور یہ پوچھتے کہ حضرت عائشہ سے ام المومنین یعنی ماں آپ یہ مسئلہ بتائیے کہ اس مسئلے میں حضور کا کیا حکم ہے۔ پھر حضرت عائشہ مسئلہ بیان فرماتی۔ بعض صحابہ مردوں سے اور تمام صحابیہ عورتوں میں سب سے زیادہ جاننے والی، سب سے زیادہ پڑھی لکھی، سب سے بڑی عالمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں یہ غلط فہمی عبداللہ ابن ابی نے پھیلا دی، اور لوگوں کی حالت کیا ہے؟ کوئی کسی کے بارے میں اڑا دے تو تحقیق نہیں کرتے۔ دیکھو یاد رکھو، جب کبھی کسی کی عزت کا معاملہ آ جائے، کیا آ جائے تو زبان نہیں کھولنا، یا تو انکار کر دو بھائی مجھے معلوم نہیں ہے، میں نہیں یاد ہے، یا پھر خاموشی اختیار کر لو۔ ہوا بھی ہو تو تحقیق میں نہ پڑھو، ضرورت کیا ہے دوسرے کی عزت کے مسئلے میں ہمیں سرچ کرنے کی۔ معاملہ یہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تھا۔ آسمان پھٹ جاتا، زمین شق ہو جاتی، ایسا معاملہ تھا۔ تکلیف کسی عام انسان کو نہیں دی جا رہی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح و قلب کو دی جا رہی تھی، جن کے دھڑکنے سے کائنات میں دھڑکن پیدا ہوتی ہے۔ کیا صبر کیا ہوگا حضور نے، اور یہ بات مدینے کی گلی گلی میں پھیلا دی گئی۔
وہ اتنا بڑا کمبخت نالائق، جہاں جاتا خالی یہی واقعہ بیان کرتا، ہر آدمی سے ملتا یہ واقعہ بیان کرتا، ایسا ہوا پتہ ہے آپ کو عائشہ نے کیا کرا، عائشہ نے کیا کرا۔ پورے مدینے کی گلی گلی میں، عورتوں میں، مردوں میں یہ بات پھیلا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف میں، ٹینشن میں ڈال دیا۔ 1 مہینے تک اللہ کے رسول پریشان ہو گئے۔ 2 یا 4 مسلمان جو پکے تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ باقی جو مسلمان تھے وہ کہنے لگے سبحانک ھذا بہتان عظیم، نہیں یہ تو بالکل جھوٹی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن خاموش تھے، زور سے نہیں بول رہے تھے۔ یہ بھی جرم ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے تو زبان کو کھولنا چاہیے۔ خاموشی بھی بعض دفعہ جرم ہو جایا کرتی ہے، بولنا چاہیے آگے بڑھ کے۔ 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، ہفتہ ہو گیا، 15 دن ہو گیا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رات میں، ایک صحابیہ ہیں ام مستح، ان کا بیٹا تھا مستح، حضرت عائشہ کا رشتہ دار بھی ہے، حضرت ابوبکر کا رشتہ دار بھی ہے، یہ بدر کے شریک صحابی ہیں، یہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے تھے معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ ام مستح ان کی ماں کے ساتھ حضرت عائشہ رات میں ضرورت کے لیے جا رہی تھی۔ راستے میں جاتے ہوئے یا واپس میں ہوتے ہوئے ان کا کپڑا ان کے پاؤں سے پھسل گیا اور وہ نیچے گر گئیں ام مستح۔ تو ان کی زبان سے بد دعا نکلا اپنے بیٹے مستح کے لیے کہ اللہ مستح کو غارت کرے، برباد کر دے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا بیٹے کو گالی کیوں دے رہی ہو، بد دعا کیوں کر رہی ہے، وہ تو بدر میں شریک ہوا ہے، وہ تو بہت بڑا آدمی ہے۔ کہا عائشہ تم کو پتہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے نے تمہارے بارے میں کیا پھیلایا ہوا ہے؟ تو کیا پھیلا ہوا ہے؟ کہا یہ بے خبر، حضرت عائشہ کو کچھ معلوم نہیں ہے، مدینے میں بات پھیلی ہوئی ہے، اللہ کے رسول کو چین نہیں ہے، حضرت عائشہ کو خبر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کو محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں آتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن جو انداز ہوتا تھا حضور کا پہلے ملنے کا، ہنسنے کا، مسکرانے کا، خبر خیریت کا، کچھ نہیں، آتے ہیں ہماری ضرورت کیا ہے، گھر میں کھانے پینے کا دیکھ لیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ حضور کے ملنے کا وہ لہجہ، وہ انداز باقی نہیں ہے۔ ان کو پریشانی ہو رہی تھی مگر بول نہیں پا رہی تھی، شاید حضور ہو سکتا ہے کسی مسئلے میں پریشان ہوں۔ ادھر جب معاملہ رات میں کھلا کہ عائشہ تم کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارے بارے میں کیا چل رہا ہے؟ کہا مجھے خبر نہیں۔ کہا پورے مدینے میں تمہارے بارے میں جو تم جو سفر کر کے آئی تھی اس دن کے مسئلے میں تمہارا ایسا پورے مدینے میں پھیلا دیا گیا، اور اس میں میرا بیٹا بھی شامل ہے۔ اب یہ سننا تھا کہ سب بھول گئیں اور رونا شروع ہوا، اور ایسا روئیں کہ پھر آنسو 1 منٹ کے لیے رکنے کو تیار نہیں، کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ تو سمجھ گئیں کہ اسی بنیاد پر اللہ کے رسول کی مجھ پر توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ گھر آئیں اور حضور سے کہا یا رسول اللہ میں اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا ٹھیک ہے جا سکتی ہو، چلی گئیں۔ وہاں گئیں اپنے باپ کے گھر، اور وہاں جانے کے بعد روم میں بند ہو گئیں، رونا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت ان کی جو ماں تھی ام رومان وہ بھی تلاوت میں لگی ہوئی تھی۔ ان کی چیخیں سن کر کے بھاگے دوڑے آئے کہ بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے قسم دے کے کہا اے میرے باپ جب آپ کو یہ سب کچھ معلوم تھا تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی عائشہ ایسا کر سکتی ہے؟ دونوں ماں باپ جمع ہوئے اور سمجھ گئے کہ بیٹی کو بھی معاملے کی خبر ہو چکی ہے، لہذا اب تو زبان کھولنا ہی پڑے گا۔ تو حضرت ابوبکر نے ایک زبان سے ایک جملہ کہا میری بیٹی میں ایسی چیز کے بارے میں زبان کیسے کھول سکتا تھا جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے،
اگر میں ایسا کہتا تو کون سا آسمان مجھے پناہ دیتا اور کون سی زمین پر میں ٹھہر سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد سب رونے لگے گھر میں۔ اسی طریقے سے روتے روتے وقت گزر رہا ہے۔ دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف لائیں۔ دیکھو یہاں پر توجہ کرو، سماج کو کیوں سے کیسے جوڑنا ہے، خاندان کو کیسے طاقتور۔ اللہ کے رسول آئے، ٹینشن لینے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور کو معلوم ہوا ایسا ایسا تو چھوڑ دیتے، کسی اور سے نکاح کر لیتے، مگر ایسا نہیں فرمایا۔ آئے حضرت عائشہ کے قریب میں بیٹھے اور ایک جملہ فرمایا، عائشہ اگر جو معاملہ سننے میں آ رہا ہے اگر وہ سچ ہے تو انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لو، اللہ راستہ کھلا ہوا ہے توبہ کا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو پھر کوئی بات گھبرانے کی نہیں ہے۔ سننا تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میرے آنکھوں سے آنسو بند ہو گئے کہ حضور بھی ایسا سوچ رہے ہیں، یعنی ایسی بات پھیلا دی گئی ہے۔ حضور ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے کہ عائشہ تمہاری غلطی نہیں ہے، ایک شوہر کے حساب سے کہہ سکتے تھے، لیکن حضور بھی ابھی نہیں فرما رہے ہیں۔ ایک شوہر کیسا اسٹیپ لینا ہے؟ بھائی سن لیا بیوی کے بارے میں، بغیر تحقیق کے طلاق دے دیا، مار دیا، خلا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ بھی اپنی بیویوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ظلم کرتے ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، وہی سبق حاصل کرے اس سے۔ اللہ کے رسول کے لیے عورتوں کی کمی نہیں تھی۔ دنیا کی کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت حسین عورتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے حضور کے لیے لایا جا سکتا تھا، مگر آپ نے حضرت عائشہ کو موقع دیا اور آپ نے ان کی غلطیاں کا احساس دلانے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ بات میں سنی تو میرے آنکھوں سے آنسو بند ہو گئے اور میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں سچ کہوں تو آپ میری بات نہیں مانیں گے، اور اگر میں غلط کہوں تو آپ سب مان جائیں گے۔ میں نے جو جرم نہیں کیا ہے اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ہم سے ہوا ہے تو آپ سب مان جاؤ گے، جبکہ مجھ سے کوئی جرم نہیں ہوا، اگر میں سچ کہوں گی تو نہیں مانیں گے، لہذا میں صبر کرتی ہوں اس طریقے سے جیسے کہ یوسف کے اوپر ان کے والد حضرت یعقوب نے صبر کیا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل کر کے میرا فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ کہہ کر کے اٹھی اور جا کر کے روم میں بند ہو گئی اور کسی سے بات چیت بند ہو گئی، اور ہر وقت نماز میں، سجدے میں، دعاؤں میں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میری آہ رائے گا نہیں جائے گی، عرش پر پہنچے گی اور قرآن نازل ہوگا اور اللہ تعالیٰ میرے بارے میں میری سفارش فرمائیں گے، میری صفائی کو نازل فرمائیں گے۔ اس یقین کے ساتھ اٹھی، ادھر اللہ کے رسول چلے گئے۔ کچھ ہی دن گزرا تھا، 2 یا 3 دن، دوپہر کا وقت تھا شاید، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے گھر میں تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر ان کی والدہ حضرت عائشہ کی، اور حضرت عائشہ ادھر گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس بیچ میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہوئے اور قرآن کی آیت نازل ہوئی، پوری سورت ہے 18ویں پارے میں، سورہ نور، مکمل سورت نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورت میں نازل ہونے کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے عائشہ پر الزام لگایا تھا، تہمت لگایا تھا، جھوٹ باندھا تھا، وہ سب کے سب منافق ہیں، وہ سچے نہیں ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ عائشہ سچی ہے، اور جن لوگوں نے عائشہ پر الزام لگایا وہ سب کے سب غلط ہے، یہ الزام ہی سراسر جھوٹا ہے۔ پھر مسلمانوں سے کہا، اے مسلمانوں کی جماعت، جب تم کو یہ خبر ہوئی، جب تم کو پتہ چلا کہ عائشہ کے اوپر یہ تہمت لگائی گئی ہے، تو تم نے ایک زبان ایک دم سے کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، عائشہ رسول اللہ کی بیوی ہے، جبریل امین ان کا پیغام لے کر کے آئے تھے، عائشہ ایسی غلط عورت نہیں ہو سکتی، تمہاری زبان سے کیوں نہیں نکلا کہ یہ الزام جھوٹا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ تہمت ہے، یہ بہتان تراشی ہے، یہ غلط الزام لگایا جا رہا ہے، تمہاری زبان سے نکلنا چاہیے تھا۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی، اور اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی، الخبیثات للخبیثین،
جو خبیث ناپاک مرد ناپاک عورت کے لیے، ناپاک عورت ناپاک مرد کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورت کے لیے، اور پاکیزہ عورت پاکیزہ مرد کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم، یہ لوگ ان تمام الزامات سے بری ہیں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے خدا کے پاس مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ پوری کائنات میں سب سے پاکیزہ مرد کون ہے بتاؤ؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب قرآن کا فیصلہ ہے پاکیزہ مرد کے لیے پاکیزہ عورت، تو حضرت عائشہ ناپاک کیسے ہو سکتی تھی؟ خدا نعوذ باللہ۔ مطلب یہ ہوا کہ جیسے حضور پاکیزہ ہیں پوری کائنات میں، ویسے ہی حضرت عائشہ بھی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ عورت ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ عائشہ تمہارے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے، تمہاری پاکی اور صفائی کی گواہی خود اللہ نے دی ہے۔ حضرت یوسف پر تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی تھی، حضرت مریم پر تہمت لگایا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گول سے بول پڑے تھے، لیکن جب حضرت عائشہ زوجہ نبی پر تہمت لگائی تو قرآن بول پڑا، جبریل امین کو خدمت میں لگایا گیا، اور اللہ تعالیٰ گویا عرش سے ان کی گواہی کو نازل فرمایا، اور قیامت تک وہ سورت قرآن میں نماز میں پڑھی جاتی رہے گی، ان کا چرچا ہوتا رہے گا، اور قیامت تک حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں پر تماچے لگائے جائیں گے، اور قیامت تک حضرت عائشہ کی پاکی اور صفائی کی گواہی قرآن کے ذریعے سے نماز میں پوری دنیا کے سامنے دی جاتی رہے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے، شکر ادا کرنے لگے اللہ کا، اور حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ اٹھو اور اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو۔ حضرت عائشہ بولے میں حضور کا شکر ادا نہیں کرتی، میں صرف اللہ کا شکر ادا کرو۔ سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ناز ہے اس کو شوہر بیوی کا ناز کہتے ہیں۔ یہ جو برات نازل ہوئی، یہ جو پاکی صفائی کی جو آیت نازل ہوئی، حضور کی برکت سے ہی نازل ہوئی نا، تو میں خدا کے علاوہ کسی کا شکر ادا نہیں کرتی۔ روم میں گئی اور پھر سجدے میں چلے گئی، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کو، آپ کی طہارت کو، آپ کی پاکیزگی کو قیامت تک کے لیے ثابت فرما دیا، اور یہ ثابت ہو گیا، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی حضرت عائشہ پر نعوذ باللہ تہمت لگاتا ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں، کافر ہے، کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے اصل میں۔ پھر اس میں زنا کی آیت نازل ہوئی ہے، زانیوں کے بارے میں اور تہمت لگانے والوں کے احکام نازل ہوئے۔ پہلے صفحے میں سورہ نور کے پردے کے احکام نازل ہوئے، اور ان لوگوں پر جو کسی پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور گواہی نہیں پیش کر سکتے، دنیا میں جتنی بھی گواہی اس کے لیے صرف 2 چیز کافی ہے، لیکن زنا کی گواہی کے لیے 4 چیزیں ہونی۔ کتنی چیزیں؟ کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے کہ شخص نے ایسا کیا ہے تو اس کے لیے 4 گواہ ہونا شرط ہے، اور 4 گواہ کیسے ہو؟ ایسا جیسے دیکھا ہو، جیسے سرما لگاتے ہو، سرما دانی کے اندر جو کاڑی ڈالی جاتی ہے اور اس طریقے سے آنکھوں میں لگا، فرمایا اس طریقے سے دیکھا ہو جیسے سرما دانی کے اندر وہ کاڑی ڈالی جاتی ہے، اس طریقے سے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ یہ 4 گواہ ہونا ضروری ہے، ایسا دیکھا ہو۔ اگر ایسی گواہی نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ 4 میں سے 3 کی گواہی ہے، 1 کی گواہی اگر غلط نکل گئی تو 4 کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، ثابت نہیں ہو پائے گا، کیونکہ مسلمان کی جو عزت ہے وہ خانہ کعبہ کی عزت سے بڑھ کر ہے۔ کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور عزت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عزت، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ کی عزت کے معاملے میں کھیلا گیا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور ان لوگوں کو کہا گیا 4 گواہ لے کر کے آؤ، نہیں لائے تو پھر عبداللہ بن ابی کو بھی اور وہ تمام کے تمام لوگ جو ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے، سب کو مدینہ کی سرعام راستے پر 80 کوڑے مارے گئے تھے ان کو۔ یہ واقعہ اسی جنگ غزوہ بنو المصطلق میں پیش آیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ دیکھو، سب سے پہلی چیز
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قافلے میں ہیں، قافلہ روانہ بھی ہو گیا اور حضور کو خبر، بولو حضور کو خبر، عقیدہ سمجھو، حضور کو خبر نہیں ہوئی۔ مہینہ گزر گیا، حضور کو خبر، کیا ہونا پڑا؟ جبریل امین کو آنا پڑا، قرآن کی آیت لے کر کے آنا پڑا، پھر ساری خبر آپ کو دی گئی۔ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، نہیں سمجھے؟ جو لوگ کہتے ہیں حضور عالم الغیب، حضور کو غیب کا علم ہے، لیکن کون سا غیب؟ جو اللہ بتاتے ہیں۔ اللہ کے بتائے بغیر حضور کو کچھ پتا نہیں چلتا تھا۔ یہ جو عالم الغیب، اگر حضور خبر ہوتی، حضور فتویٰ، ارے ٹھہرو ابھی عائشہ نہیں آئی ہے، کیوں اٹھا رہے ہو؟ بول سکتے تھے، نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر یہ کہہ لو کہ حضور عالم الغیب ہیں تو پھر اس کا مطلب جو کچھ بھی وہ سب ناٹک ہے، نعوذ باللہ، حضور کو معلوم رہتے ہوئے پھر بھی یہ سب ہو رہا ہے، حضور پر یہ کتنا بڑا الزام آئے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ عالم الغیب، غیب کی بات کو جاننے والا صرف اللہ ہے، بس، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بات دی جاتی ہے جو اللہ بتاتے ہیں۔ کوئی آ رہا ہے اور حضور یہیں سے بتا دے تو حضور کو پہلے اللہ جبریل امین کے ذریعے سے یا دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں، وہی اس کو کہتے ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز، زندگی گزارنے کے اصول۔ اپنی بیوی سے کوئی اگر غلطی ہو جاتی ہے نا تو جلدی مت کرو، اس موقع دے، اسے سمجھو، سمجھاؤ، سمجھانے کا موقع دو۔ قرآن نے 3 اسٹیپ لینے کے لیے کہا ہے۔ پہلا، اس کو سمجھاؤ، فعظوہن، سمجھاؤ اس کو، نصیحت کرو۔ اگر وہ نصیحت سے نصیحت کا معنی نہیں ہے کہ دوپہر سے شام تک سمجھا، بس بھائی 1 ہفتہ گزرنے دو، 10 دن گزرنے دو، مہینہ گزرنے دو، پھر بھی نہیں سدھر رہی ہے تو قرآن نے کہا وَضْرِبُوهُنَّ، ایک تھوڑا ہلکی پھلکی پٹائی کرو، ظلم نہیں۔ اس میں بھی حضور فرماتے ہیں وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، جو تم میں اچھا آدمی وہ مارے گا بھی نہیں۔ نہیں سمجھے؟ دوسرا اسٹیپ ہے کہ اس کو ہلکی پھلکی مار، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مسواک سے مارے، بیلٹ لے کر کے جانور کے طریقے سے مار رہے ہیں، خود بھی جانور بن جاتا، ویسا نہیں ہے۔ کسی کو مارنے کا حکم نہیں ہے۔ کون ہو تم مارنے والے؟ دوسری کی بیٹی کو اور دوسری کی بھانجی کو اور دوسری کی پوتی کو نہیں مار سکتے، وہ بھی آزاد ہے، تم بھی آزاد ہو۔ جانوروں کی طرح سے مارنے کا حکم نہیں ہے، ہلکا پھلکا مار ہے، اور اس میں بھی نشان نہ پڑے، ویسے تماشا مار رہے منہ پہ، حضور نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا۔ تیسرا اسٹیپ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر وہ نہیں مانتی ہے، پھر بھی لڑائی بھی ہو گئی، جھگڑا بھی ہو گیا، پھر بھی نہیں مانتی ہے تو فرمایا بستر الگ کر لو، ایک ہی روم میں سو، لیکن وہ الگ سوئے، تم الگ سو۔ اس میں بھی نہیں تو گھر کے اندر وہ ایک روم میں، تم الگ روم میں۔ اگر اس کے اندر انسانیت ہوگی، شوہر کا شوق ہوگا، جذبہ ہوگا، تو اچھی عورت کبھی بھی اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی، وہ گھسیٹ کے لے آتی ہے، نہیں تم مجھے نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ اس کو احساس دلانے کے لیے قرآن نے یہ تیسرا فارمولہ بتایا۔ فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ 3 اسٹیپ گزرنے کے بعد بھی عورت کا آپس میں شوہر کے ساتھ محبت نہیں ہو رہی ہے، تو پھر چوتھا یہ ہے کہ پھر فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اب دونوں کے خاندان سے 2 اچھے کسی سمجھدار آدمی کو لاؤ، لڑکی والے کے خاندان سے بھی اچھے آدمی کو لے کر کے آؤ، لڑکے والے کے خاندان سے بھی 2 سمجھدار آدمی کو لے کے بٹھاؤ، اب محفل لگاؤ۔ اب چوتھے نمبر پہ مسجد میں فیصلہ کرنا ہے، ابھی تک نہیں لانا ہے روڈ پہ، چوراہے پہ، جماعت میں، کمیٹی میں نہیں۔ یہ چوتھا نمبر ہے، جب کوئی راستہ نہیں ہے، گھر کے اندر مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اب کسی ذمہ دار کو، گاؤں کے بڑے کو یا دونوں خاندان کے بڑے لوگوں کو جمع کرو۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، یہ دونوں کے دونوں کا مقصد خاندان اس کو رشتے کو جوڑنا ہو، توڑنا مقصد نہ ہو۔ اگر توڑنے والے تو ہٹاؤ، ان کو مت لاؤ ایسے لوگوں کو۔ دونوں خاندان کو جوڑنے والے جو لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو لاؤ، اگر ان کی نیت صحیح ہوگی تو اللہ ان کے رشتوں کو جوڑ دیں گے۔ یہ 5ویں پارے میں سورہ نساء میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، بیوی کا رشتہ بہت قیمتی ہوتا ہے، بہت پاکیزہ ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے۔
لیکن بہت نازک بھی ہوتا ہے. اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی وجہ سے اپنے گھر کو مت برباد کیجیے. بیوی کے ساتھ جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتے، ان کے گھر میں کبھی بھی خیر و برکت نہیں آتی. دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، اور نسل بھی تباہ ہو جاتی ہے. روز روز کے قصے ہیں، ہر دن فیصلے، ہر دن کیس، ہر دن مقدمہ، ہر دن پولیس اسٹیشن. یہی ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ہر 4 میں سے 3 آدمی کا مسئلہ گھر میں صحیح نہیں ہے. پہلے 100 کی بات کرتے تھے، وہ نہیں، 4 میں سے 3 ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے. اس واقعے میں جو میں نے اللہ کے رسول اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا سنایا ہے، اس واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں. انشاءاللہ اس کے بعد کی جو جنگیں ہیں